میرا خیال ہے 24 کروڑ میں سے کوئی 12-13 کروڑ جو عوام ہے مستفید ہو سکتے ہیں. تو وہ بسب کے ذریعے جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ آٹے پہ آدھی قیمت میں مل رہا ہے, چینی پہ 46 روپے اس میں کمی ہے کلو پہ, اور اس طرح گھی پہ 100 روپیہ 1 کلو پہ کمی ہے. تو انشور ہم کر رہے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہے. پرائم منسٹر کا یہ فوکس ہے, انہوں نے خود بھی وزٹ کیے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور اور گئے بگے کریں گے بھی, اتنے زیادہ وہ کنسرنڈ ہے. تو آج اس سلسلے میں باقی جگہوں پہ میں گیا ہوں, لیکن جہاں ہمیں شکایت ملتی ہے کوالٹی ہم چیک کراتے ہیں اور لیب سے رپورٹ منگواتے ہیں اور پھر سخت ایکشن ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز وافر ہے, کوالٹی بھی ٹھیک ہے, چیک کیے گئے, کھول کے پیکٹ چیک کیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے جس پہ وزیر اعظم فوکسڈ ہیں, میں بھی فوکسڈ ہوں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو بہتر کیا جائے, اور جو عام آدمی کے لیے یہ رمضان پیکج سے ہٹ کے وہ 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ سے چیزیں ہر بندے کو اویلیبل ہیں, وہ بھی ہم انشور کریں گے, کوالٹی, سپلائی اور پرائس. سر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ خاندان کب سے کھڑا یہاں پر رو رہے ہیں, ان کے ایک آئی ڈی کارڈ ہی نہیں لگ رہا. پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ ایک آئی ڈی کارڈ پہ اس کو رجسٹر کیا جاتا تھا اور اس کو چیزیں فراہم کر دی جاتی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان غریب عوام کا کیا قصور ہے جو یہاں پر رو رہے ہیں کھڑے؟ دیکھیں, آپ کے دونوں جو کوشچن ہیں بڑے اہم ہیں اور متعلقہ چیز ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ جو فیسلٹی ہے یہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے جس طرح کہ ان کو ہونی چاہیے, اس طرح کی معیاری اور سستی چیزیں. یہ 5 سے 10% ہر آدمی کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, ڈسکاؤنٹ پہ سبسڈی دیتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. میری کوشش ہے کہ رمضان پیکج کے بعد جب رمضان شریف ختم ہو جائے گا تو میں وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنی پرپوزل لے کے جاؤں گا کہ اس کو ایک تھوڑا سا اور سبسڈی انکریز کر کے وافر, جب تک حکومت پاکستان اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتی, جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات دن شہباز صاحب محنت کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب, اور ہمیں امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک یہ سنگل ڈیجٹ میں جو اس وقت 40-43% مہنگائی ہے اس کو ہم 10 کے نیچے لے آئیں گے. یہ میں آپ کے سامنے میڈیا پہ کمنٹ کر رہا ہوں. اتنی محنت کر رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, 1.5 مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو بتدریج, آج میں نے دیکھا کہ 3% مہنگائی کم ہوئی ہے, لیکن مزید اس کو 25 کے اینڈ تک ہم 10 سے نیچے سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن یہ پرپوزل ہے جو آپ نے دی ہے, میرے پہلے ہی ذہن میں ہے, انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. دوسرا جو ان کا سوال ہے یہ بڑا اہم ہے, اس پہ میں ادھر کھڑا بھی ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ جو ان کے سامنے کارڈ لے کے جاتے ہیں وہ ان کو جب چیک کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, جو رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کو مل جاتی ہیں چیزیں. ان کے لیے بسب کا جو کاؤنٹر ہے وہ بعض جگہ ہیں جہاں پہ یہ ریفر کرتے ہیں کہ وہاں جا کریں, اور وہاں 10 منٹ لگتے ہیں وہ پوائنٹس کور کرنے کے لیے. جو کور کرتا ہے 63, جو 40 ہم نے زیادہ کر دی ہیں تاکہ اور زیادہ لوگ آ جائیں, اس کو نرم کر دیا ہے وہ کرائٹیریا, جس کو انشاءاللہ اس کا ہم سدباب کر رہے ہیں. سر آٹے پر بہت زیادہ جو ہے شکایات ہیں آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے, جو بھی لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم پھر باقی چیزیں وہ اویل کرتے ہیں لیکن آٹا اویل نہیں کر رہے کیونکہ اس میں چوکر کافی ملا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں اس پہ آپ بتائیے گا کیا. دیکھیں, میں نے مختلف جگہوں سے آٹا اٹھایا ہے اور وہاں میں نے لیبارٹری میں بھیجا ہے, 2-3 جگہوں پہ مختلف لیب میں بھیجا ہے. جو ان کی رپورٹ آئی ہے, ایک آٹے کی رپورٹ غلط تھی, اس مل کو ہم نے بلیک لسٹ کیا ہے. اور یہ ویسے متحد لوگ ہیں, یہ کافی, کیونکہ شہباز صاحب کے جو ایکشن ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور والے ایم ڈی بڑا اچھی ریپوٹیشن والا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو باقی ہم نے اٹھائے تھے ان کا جو رپورٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے. یہاں سے بھی میں نے آٹا لیا ہے, اس کو لیب میں بھیجوں گا. لیکن میرا آپ سے اوپن یہ ریکویسٹ ہے, یہ آپ کی خدمت ہوگی کہ جہاں آپ کو شکایت ملے وہ آٹا مجھے بھیج دیں, میں چیک کروں گا اور ایکشن اس پہ ہو جائے گا. دیکھیں, بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ کی بات درست ہے, یقین کریں, مطلب یہ سیاسی بیان نہیں ہے, بڑی اساس بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. جو لوگوں کے حالات ہیں, جو ایک عام آدمی جس تکلیف سے گزر رہا ہے, بلکہ سفید پوش درمیانہ طبقہ جو ہے یا اس کے اوپر کا بھی طبقہ,
اور جو امیر ہیں وہ بھی پنچ محسوس کرتے ہیں چاہے کتنے بھی امیر ہیں، لیکن انشاءاللہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ راتوں رات کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، بہت گڑبڑ ہوئی ہے، مہنگائی، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہوئے ہیں، گیس ہے ناقابل برداشت ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ دن بدن اس میں بہتری دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ آپ کی حکومت ہے اور آپ مہینوں میں دیکھیں گے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں آپ ہمارے جو ریفارمز آ رہی ہیں یا وزیر اعظم رات دن ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، میڈیا پہ اور ادھر آپ پتہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہتر دیکھیں۔ سولر پینل کا انتظام کرتے ہیں غریب لوگوں کے ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو میرا خیال ہے اب سیٹ ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، گورنمنٹس بن گئی ہیں، لیکن ہر آنے والے دن میں آپ کوئی نہ کوئی ایکشن دیکھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ماضی میں ایک حکومت نے جب آتے ہی اعلان کیا تھا کہ 10 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور آپ کی وزارت اس لیے اہم ہے کہ سب سے زیادہ نوکریاں جو ہے وہ آپ نے دینی، آپ کی وزارت میں کتنی نوکریوں کا ٹارگٹ رکھا گیا کہ بیرون ملک سے بھی تو لوگ آئیں گے؟ اور دوسرا ایک آپ کے جو ہمسائے ہیں آپ کے حلقے کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے لوگوں نے کچھ کروایا، مجھے جویل لطیف جن کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ذکر، کیا وہ الزام آپ پہ درست لگا رہے ہیں؟ میں جو نوکری والی بات ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کو سبز باغ دکھائیں اور ان کو جھوٹے وعدے کریں، جس طرح 50 لاکھ گھر تھے یا 1 کروڑ نوکریاں تھیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھی اور ریاست مدینہ بنانی تھی، لیکن آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے اور انشاءاللہ روزگار کے مواقع جب 13 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی، 17 تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ گیس اور بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت 20-20 گھنٹے بجلی نہیں تھی، اس وقت گیس اویلیبل نہیں تھی، نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے رات دن کر کے بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی، فیکٹریاں چلی جو بند تھیں، لوگوں کو روزگار ملا، گیس لائے NLG، گیس دی فیکٹریاں چلی، انڈسٹری اور لگی اور لوگوں کو روزگار ملا، خوشحالی آ گئی، مہنگائی 3% تھی، اس وقت آپ اگر نوٹ کریں تو جنرل 4% تھی، فوڈ جو مہنگائی تھی، فوڈ کی جو انفلیشن تھا وہ 2% تھا، دنیا سے کم ترین پہ، لیکن یہ 18 کے بعد سارا کچھ تباہی ہوئی، پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، پھر سب کچھ گڑبڑ ہوئی، مہنگائی ہوئی، IMF کے ساتھ معاہدے کیے گئے، ان کو وائلیٹ کیا گیا، منحرف ہوئے اسے ہم، تباہی ہوئی، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تھوڑا سا قوم کو صبر کرنا ہے، انشاءاللہ یہاں وہی دور شروع ہوگا، روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو مکان بھی ملے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ برائلر مرغی کے بارے سے تھوڑا سا اگر دیکھیں، میرا ختم ہے۔ 32 روپے فی کلو 2 دنوں میں ریٹ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور عوام ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی بندہ اگر کچھ کہتا ہے میں اچھی چیز پکا لوں تو مرغی کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہوگی۔ نہیں، میں نے بھی آج پڑھا ہے کہ وہ اسٹرائک کر رہے ہیں برائلر والے کے لیے، ہمیں یہ وارے نہیں کھاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ جہاں گورنمنٹ کی پالیسیز اوپر کی سطح پہ افیکٹ کرتی ہے مہنگائی کو، وہاں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے کم کیے جا سکتے ہیں، جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے۔ ایک ہے پالیسیز کی وجہ سے، ڈالر بہت مہنگا ہے، دوسری چیزیں بہت مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، پھر کچھ انتظامیہ کی جو کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں ان کے ذریعے کم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ ایکشن میں ہیں، رات دن کام۔ بریفنگ دی ہے جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں